حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کا دن ہے، تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے کان میں آذان کس نے دی، عقیقہ کس نے کیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی ولادت باسعادت پر تحفے میں کیا چیز پیش فرمائی؟ تو یہ ہمارے سامعین کو ذرا آگاہ فرما دیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو نام بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کان میں آذان بھی خود کہی، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھٹی بھی خود ہی دی، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیقہ بھی خود ہی کیا۔ معزز حاضرین و سامعین، یہ ساری چیزیں تحفے سے کم نہیں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے مبارک ہاتھوں میں لینا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھٹی دینا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک رکھنا، عقیقہ کرنا، یہ ساری چیزیں تحفے سے کم نہیں تھی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو تحفے میں ایک کرتا عنایت کیا تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت کی خوشی میں ایک کرتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہزادے کو عطا کیا تھا، اور جس دن یہ کرتا پہنایا گیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے کے جاتے ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو یہ کرتا پہنایا، تو تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، خادمہ باہر گئی تو باہر سے جواب یہ آیا کہ میں مانگنے والی ہوں، میرا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، مہربانی کریں سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں میری یہ بات پہنچائیں۔ تو جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو یہ بات پہنچائی گئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے وہ کرتا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس شہزادے کو عطا کیا تھا، وہی کرتا اتارا اور اتار کے اس مانگنے والی کو عطا کیا۔ کمال کی سخاوت دیکھیں، وہی کرتا اس مانگنے والی کو عطا کیا۔ اللہ رب العالمین کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین سے کہا، اے جبرائیل جنت میں چلے جاؤ اور جنت کے اندر سے کرتا لو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جاؤ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام بھی کہو، ساتھ پیغام بھی دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی طرف سے پیغام بھی ہے، یہ تحفہ بھی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا پیغام کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العالمین کو یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ جو کرتا آپ نے اپنے شہزادے کو عطا کیا تھا وہ آپ کی بیٹی نے مانگنے والے کو عطا کر دیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے جنت سے کرتا بھیجا ہے، کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہہ دینا پہلے آپ نے کرتا اپنے نواسے کو اپنے شہزادے کو عطا کیا تھا، اب میری طرف سے جنت میں سے یہ تحفہ آ رہا ہے۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ جب اس کرتے کو اپنے جسم مبارک پہ زیب تن کرتے تھے تو عمر کے ساتھ ساتھ اس کرتے کی یہ کرامت تھی کہ وہ کرتا بڑھتا چلا گیا اور وہ کرتا زندگی میں کبھی میلا نہیں ہوا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا ہوا تحفہ تھا۔ ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں اور بڑے مختصر اور جامع الفاظ میں ہمارے سامعین کو آگاہ فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا عبد الواحد نقشبندی صاحب۔ سامعین محترم، ویسے تو آل پاک کی اور حضور علیہ السلام کی اہل بیت کی اور پھر اہل بیت کا جو ہر پھول ہے اس ہر پھول کی اپنی اپنی خوشبو ہے اور اپنا اپنا مقام ہے اور اپنا اپنا مرتبہ ہے، اور یہ احادیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے واضح الفاظ میں آرے کی عظمت اور شان کو ذکر فرمایا اور بیان فرمایا ہے۔ تو سامعین محترم، مزید میں آگے چلتا ہوں۔ ہمارے کچھ دوست احباب ہمیں دیکھ رہے ہیں اور بڑی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں۔ لاہور سے جناب محترم قاری حفیظ صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں۔ خالد محمود صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان سنی تحریک پشاور روڈ سیکٹر بی کے جو صدر ہیں جناب محترم علامہ قاری خرم
جلالی صاحب آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں، تو حضرت علامہ مولانا قاری عبد الجبار صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں جو کہ پاکستان سنی تحریک علماء بورڈ راولپنڈی کے رہنما بھی ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاکستان سنی تحریک کے درینہ ساتھی جو ہے وہ چشتی آباد سے وقار احمد شاکر صاحب آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار بھی فرما رہے ہیں اور اہل بیت کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوست احباب کی محبتوں کو اسی طرح سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین متین کے ساتھ محبت نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، میں چلتا ہوں اپنے اگلے ثناخوان مہمان جناب محترم محمد اسرار قادری صاحب آپ کی بارگاہ میں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ تن من وارا جس نے دیکھا، تن من وارا جس نے دیکھا، چہرہ کملے والے کا، تن من وارا جس نے دیکھا، چہرہ کملے والے کا، تن من وارا جس نے دیکھا، چہرہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دیکھا دے، اے مولا ایک بار دیکھا دے، جلوہ کملے والے کا، اے مولا ایک بار دیکھا دے، جلوہ کملے۔ ہر نعمت دیتا ہے خدا پہ، وارے کے ان پہ دیتا ہے، ہر نعمت دیتا ہے خدا پہ، وارے کے ان پہ دیتا ہے، کھاتا ہے یہ عالم سارا، کھاتا ہے یہ عالم سارا،
کا کملے والے کا اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملے والے کا اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملے والے کا کبر میں جب پوچھیں گے فرشتے کہ اپنا تعارف پیش کرو کبر میں جب پوچھیں گے فرشتے کہ اپنا تعارف پیش کرو کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملے والے کا اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملے والے کا اور آل نبی اولاد علی کی شان بڑائی اللہ نے آل نبی اولاد علی کی شان بڑائی اللہ نے کتنا اعلیٰ کتنا بالا کتنا اعلیٰ کتنا بالا تم با کملے والے